اس لڑکے کی بات نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے تھے۔ کون تھا وہ اور کیوں میری ذاتی زندگی میں مداخلت کر رہا تھا؟ مجھے دھمکیاں دینے والا وہ ہوتا کون تھا؟ میں نے دوبارہ اسی نمبر پہ کال کی لیکن فون بند جا رہا تھا۔ پوری رات مجھے اس خوف سے نیند نہیں آئی کہ پتہ نہیں وہ کل میرے ساتھ کیا کرے گا۔ کبھی کبھی دل میں یہ بھی تجسس آنے لگتا کہ پتہ نہیں دیکھنے میں وہ کیسا ہوگا، کون ہوگا۔ کئی سوالات میرے دماغ میں کل بلا رہے تھے جن کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ صبح بھی میری آنکھ جلدی کھل گئی۔ بینش سے میں نے کوئی بات نہیں کہی تھی، اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ یونیورسٹی میں جا کے میری نظریں اپنے چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ پتہ نہیں کیوں میں بدحواسی کا شکار ہو رہی تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پہلی کلاس ختم ہوئی، پھر دوسری، پھر تیسری بھی، لیکن کوئی نہیں آیا تھا۔ میں بینش کے ساتھ ہی کینٹین میں پہنچی۔ ہم نے برگر منگوائے، تب بھی میں پوری کینٹین میں دیکھ رہی تھی۔ دل بے حد بے چین تھا۔ بار بار میں اپنے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کو بھی دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد کینٹین سے باہر لڑکوں کے لڑنے جھگڑنے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ بہت سے اسٹوڈنٹس باہر جا چکے تھے۔ بینش مجھے بھی باہر لے گئی۔ لڑکوں کے 2 گروپس کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا تھا اور ایک بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ اسی دوران بہت سے لڑکے ان دونوں گروپس کو ایک دوسرے سے الگ کروانے لگے تاکہ لڑائی ختم ہو سکے، لیکن لڑکے لڑتے ہوئے منتشر ہو چکے تھے۔ ایک ہجوم سا اکٹھا ہو گیا تھا۔ تبھی مجھے لگا کہ کوئی بجلی کی تیزی سے میرے پاس سے گزرا ہے اور پھر اس ہجوم میں کھو گیا ہے۔ میں ابھی ٹھیک سے سمجھ بھی نہیں پائی تھی جب مجھے اپنی اس انگلی میں جلن سی محسوس ہوئی جہاں میں نے انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ جیسے ہی میں نے اپنے ہاتھ کو اوپر کیا تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ میری انگلی سے خون بہہ رہا تھا۔ تیز بلیڈ سے میری انگلی کو زخمی کیا گیا تھا۔ وہ شخص میرے پاس سے گزرتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑے بلیڈ سے میری انگلی کو زخمی کر چکا تھا۔ میری انگلی کو دیکھ کے بینش پریشان ہوئی۔ اس وقت ہم سب کا دھیان اس لڑائی کی جانب تھا جو 2 گروپس کے بیچ میں ہو رہی تھی، اس لیے میں دیکھ نہیں پائی کہ وہ کون تھا جو آندھی طوفان کی طرح آیا اور میری انگلی کو زخمی کر کے جا چکا تھا۔ بینش مجھے وہاں سے دور لے گئی۔ وہ کہنے لگی، نتاشا یہ کافی گہرا زخم ہے۔ مجھے بھی شدید درد اور تکلیف ہو رہی تھی۔ مجھے اپنی انگوٹھی اتارنی پڑی۔ ہنگامہ آرائی کی وجہ سے میں اور بینش لائبریری میں چلے گئے۔ بینش نے ٹیشو سے میرا خون صاف کیا۔ وہ کہنے لگی، بہت گہرا زخم ہو چکا ہے۔ نتاشا تمہیں کیا لگا ہے؟ میں نے کہا، مجھے نہیں پتا۔ میں بے حد خوف زدہ ہو چکی تھی۔ میں نے بینش سے کہا کہ اس فساد کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ مزید کلاسز ہوں گی، اس لیے ہاسٹل چلتے ہیں۔ بینش میرے ساتھ ہی ہاسٹل آئی جہاں وارڈن ہمارے کمرے سے باہر نکل رہی تھیں اور ماتھے پہ بل تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، نتاشا اپنی کزن کو سمجھا لو، ہم روز روز یہ ڈیوٹی نہیں دیں گے۔ روز پھول اور کارڈز لا کر دیتا ہے کہ تم کو دے دوں، ہم انکار کرتے ہیں تو ہمیں 500 پکڑا دیتا ہے، لیکن آج میں نے اسے 2 ٹوک کہہ دیا ہے کہ یہ ہم ڈیوٹی نہیں دیں گے، اپنے 500 وہ اپنے پاس رکھے۔ میں نے کہا، اگر آئندہ وہ آئے تو آپ مجھے بلا لیجئے گا۔ مجھے پہلے اس نوجوان پہ غصہ آ رہا تھا جو ابھی تک میرے سامنے نہیں آیا تھا لیکن میرا جینا دو بھر کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک ہی سوال پچھلے 2 ماہ سے میرے دماغ میں چل رہا تھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ آخر یہ لڑکا ہے کون؟ کیوں میرے سامنے نہیں آتا؟ میں کمرے میں آئی تو 7-8 مختلف رنگوں کے پھولوں کے بکے پڑے تھے اور اتنے ہی کارڈز تھے جن پہ لکھا تھا سوری۔ بینش تو نظارہ دیکھ کے حیران تھی۔ وہ کہنے لگی، یہ سچ مچ میں پاگل ہے یہ لڑکا، اتنے پھول اور سوری کے کارڈ؟ سوری کیوں؟ وہ مجھے استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ پھر اسی نے ایک فلاور بوکے کے ساتھ لگا کارڈ اتارا اور کھول کے پڑھنے لگی۔ تجھے خبر ہے کہ تجھے سوچنے کی خاطر ہم بہت سے کام مقدر پہ ٹال رکھتے ہیں، کوئی بھی کام سوچ کر نہیں کرتے، تیرے نام کا سکہ اچھال رکھتے ہیں، خوشی ملتی ہے خود کو اذیتیں دے کر، سو
جان بوجھ کر خود کو نڈھال رکھتے ہیں. کچھ اس لیے بھی بے حال ہو گئے ہیں ہم لوگ، تمہاری یاد کا بے حد خیال رکھتے ہیں. آئی لو یو نتاشا. مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تمہیں زخم لگا کر، لیکن مجبوری تھی. تم سے کہا تھا انگوٹھی اتار دو، ورنہ میں اترواؤں گا تو تکلیف ہوگی. بائی گاڈ تمہیں تکلیف دے کر مجھے خود اذیت پہنچی ہے. آئندہ کسی اور کے نام کی انگوٹھی مت پہننا. بینش بآواز بلند یہ پڑھ رہی تھی اور میرے چہرے کی رنگت فک ہو رہی تھی. اس بار تو بینش بھی سنجیدہ سی ہو کے مجھے دیکھنے لگی. وہ کہنے لگی نتاشا، مجھے لگتا ہے یہ زخم اسی لڑکے نے لگایا ہے. ایک لڑکا ہمارے پاس سے بڑی تیزی سے گزر کے گیا تھا، یقیناً یہ وہی ہے. اس نے گرے کلر کی شرٹ پہن رکھی تھی. میں نے اسے پشت سے دیکھا تھا، سر پہ ہیٹ پہنی ہوئی تھی. وہ کہنے لگی بڑی تیزی سے گزرا تھا میم، میں شکل نہیں دیکھ پائی، ورنہ میں فوراً اسے پہچان جاتی. میں نے کہا میں اس لڑکے کی لکا چھپی سے تنگ آ چکی ہوں، اور اب یہ حد سے بڑھ رہا ہے. میں زوار بھائی سے کہہ دوں گی، وہ خود اسے ڈھونڈ بھی لیں گے اور اس کی عاشقی بھی اس کے سر سے اتار دیں گے. بینش باقی کے کارڈز بھی کھول کھول کے پڑھ رہی تھی، لیکن آخری کارڈ دیکھ کر اس کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی. اس کے ہاتھ کپ کپ آئے تھے. وہ کہنے لگی ہی از میڈ، ٹوٹلی میڈ. بینش کی بات سن کر میں اس کے پاس آئی. کارڈ دیکھا تو میں اپنی آنکھیں جھپکنا بھول گئی. اس نے اپنے خون سے آئی لو یو لکھا تھا. یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اپنی انگلی کو زخمی کر کے لکھا ہے. میرا دل یوں تھا کہ پسلیاں توڑ کے باہر آ جائے گا. ایسی حرکتیں کوئی جنونی، کوئی اب نارمل ہی انسان کر سکتا ہے، کوئی ذی شعور شخص نہیں. بینش کہنے لگی اس نے لکھا ہے جتنا خون تمہارا بہایا ہے اس سے زیادہ اپنا بہا چکا ہوں. میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی. بینش کہنے لگی سچ کہوں تو نتاشا اب تو مجھے بھی ڈر لگنے لگا ہے. وہ تمہارے پل پل کی خبر رکھتا ہے، اور ایسے لڑکے بہت سی پرابلمز کریٹ کر دیتے ہیں. میں بینش کی بات سن کے کچھ خوفزدہ ہوئی تھی. اس نے گہری سانس لی، سارے کارڈز لا کے میرے پاس رکھ دیے. میں نے کہا انہیں باہر پھینک دو اور پھولوں کو بھی باہر پھینک دیتے ہیں. وہ کہنے لگی اس سے کیا ہوگا، تم کئی بار پھینک چکی ہو، کیا اس لڑکے پہ کوئی اثر ہوا ہے؟ میں نے کہا تو تم بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ کہنے لگی ایک انگوٹھی پہننے سے اس نے تمہاری انگلی کو زخمی کر دیا. تم یہ سوچو اگر تم نے شادی کر لی تو وہ کیا کرے گا؟ میرا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا. میرے لیے اب یہ معمولی بات نہیں رہی تھی. میں بے حد پریشان ہو کے رہ گئی تھی. انجانے سے خوف مجھے پریشان کرنے لگے. پتہ نہیں یہ لڑکا کون تھا جو اپنی حدیں پار کرتا چلا جا رہا تھا. کچھ دیر بعد اسی نمبر سے دوبارہ کال آنے لگی. میں نے بینش کو فون پکڑا دیا، اسی کا نمبر تھا. وہ کہنے لگی کیا اس کی پہلے بھی کال آئی ہے؟ میں نے کہا ہاں، کہہ رہا تھا انگوٹھی اتارو ورنہ میں اتاروں گا تو بہت تکلیف ہوگی تمہیں. میں نے کہا مجھے اس سے بات نہیں کرنی، بینش پلیز تم بات کرو. میرے بے حد اصرار پہ اس نے فون اٹھایا. وہ کہنے لگی کون ہو تم؟ کیوں بار بار پریشان کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا تمہیں تو نہیں کر رہا، فون نتاشا کو دو. بینش کہنے لگی جو بات کرنی ہے مجھ سے کرو، نتاشا تم سے بات نہیں کرے گی، اور یہ سڑک چھاپ عاشقوں والی حرکتیں چھوڑ دو، اس کی منگنی ہو چکی ہے. وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا میری بات نتاشا سے کرواؤ، اس کی منگنی کیا، اس کی شادی بھی ہو جائے تب بھی وہ میری رہے گی. کسی اور کو اتنی اجازت نہیں کہ اسے چھو بھی لے، اور نہ میں ایسا ہونے دوں گا. اسے کہو مجھ سے بات کرے، ورنہ مجھ سے بات نہ کرنا بہت مہنگا پڑے گا اسے. میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا. بینش کہنے لگی دیکھو تم جو کوئی بھی ہو میں تمہاری کمپلین کر دوں گی. وہ کہنے لگا اچھا کہاں کرو گی کمپلین؟ یونیورسٹی میں؟ کیا نام بتاؤ گی؟ کون سا ڈپارٹمنٹ بتاؤ گی؟ کیا کہو گی کہ ایک اجنبی میری دوست کو پریشان کرتا ہے؟ یا آپ کیا کرو گی؟ وہ پھر سے ہنسنے لگا، کہنے لگا زیادہ پریشان مت ہو،
فون دو اسے. اس سے بات کرنے کے لیے میں نے کال کی ہے، تم سے نہیں. بات نہیں کرواؤ گی تو اس کا خمیازہ تمہاری دوست کو بھگتنا پڑے گا. بینش ایک بہادر لڑکی تھی. وہ زیادہ کسی سے ڈرتی نہیں تھی، لیکن اس وقت وہ بھی اپنے ماتھے پہ آنے والا پسینہ پہنچ رہی تھی. اس نے مجھے فون دے دیا. میں نے کہا مجھے نہیں کرنی کسی سے بات. وہ کہنے لگی بات کرو اس سے، اسے کہو کہ تمہارا پیچھا چھوڑے. میرے کہنے پہ نہیں چھوڑے گا. میں نے ڈرتے ڈرتے فون کان پہ لگایا. وہ کہنے لگا کیوں ڈرتی ہو مجھ سے؟ محبت کرنے والوں سے ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ محبت کرنے والوں سے صرف محبت کرتے ہیں. بہت چاہتا ہوں تمہیں، بہت تکلیف ہوئی تھی مجھے تمہیں تکلیف دے کر، لیکن کیا کرتا، تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. کہا تھا نا اتار پھینکو اس کے نام کی انگوٹھی. تمہیں ڈائمنڈ کی انگوٹھی چاہیے، میں لا کے دوں گا تمہیں، بھر دوں گا تمہیں سونے چاندی سے. بس ایک بار میری محبت کا جواب مجھے محبت سے دے دو. میں تمہاری خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں، کچھ بھی، لیکن تمہیں کھو نہیں سکتا. اور تمہارا جاگیردار بھائی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور نہ تمہارا منگیتر میرا بال بھی بیکا کر سکتا ہے. تم لوگوں کو میری طاقت کا کچھ اندازہ تو ہو چکا ہوگا، اور اگر نہیں ہوا نا تو آزما کے دیکھ لو. میں نے کہا میں تم سے محبت نہیں کرتی. خدا کے لیے میری زندگی سے چپ چاپ چلے جاؤ جیسے چپ چاپ آئے ہو. میرے نزدیک تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ کہنے لگا یہ تو تم جھوٹ بول رہی ہو، اہمیت تو ہے. مجھے دیکھنے کے لیے تو بہت بے چین ہو. یہ کہہ کے ہنسنے لگا. کبھی کلاس کے لڑکوں کو دیکھتی ہو، کبھی یونیورسٹی میں پاس سے گزرنے والے لڑکوں کو دیکھتی ہو، سب کے چہروں میں میرا چہرہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہو. یہ سب ایسے ہی تو نہیں ہوتا. کیا شخص تھا وہ! میں نے کہا تم کیا پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اتنی غور سے دیکھتے ہو کیا مجھے؟ میں بری طرح گھبرا کے رہ گئی تھی. کہنے لگا لیکچر سننے کے دوران پین بار بار منہ میں ڈالنے کی عادت ہے تمہاری. پانی پیتے ہوئے اپنے ہاتھ کی آخری انگلی تم گلاس کے ساتھ نہیں لگاتی بلکہ کھڑی رکھتی ہو. پریشان ہوتی ہو تو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکانے لگتی ہو. بات کرتے کرتے بار بار مسکرانے کی عادت ہے تمہاری. وہ میری ایک ایک بات سے واقف تھا، اتنا کہ جتنا میں بھی اپنی ان چھوٹی چھوٹی عادتوں سے واقف نہیں تھی. کون تھا وہ؟ پھر کہنے لگا تم نے کبھی خود پہ غور نہیں کیا جتنا میں تمہیں غور سے دیکھتا ہوں. تمہیں اندازہ نہیں ہے میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں نتاشا. میں اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا میں نے فون بند کر دیا، بلکہ فون آف کر دیا. پتہ نہیں کیوں لیکن میں ڈرنے لگی تھی. خوف کے مارے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے. بینش کہنے لگی یار کیا ہوا تمہیں؟ میں نے کہا تم نہیں جانتی بینش، وہ ہر پل مجھے دیکھتا ہے. پتہ نہیں کہاں کہاں کیمرے لگا رکھے ہیں. میں اپنے اس کمرے کو دیکھنے لگی. وہ کہنے لگی کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ یہاں کچھ نہیں ہے، یہاں کوئی نہیں آ سکتا. وہ جو کوئی بھی ہے وہ یونیورسٹی میں ہے، تمہیں ہراساں کر رہا ہے. لڑکیاں ویسے بھی کمزور ہوتی ہیں اس لیے. میں نے کہا بینا میں بہت پریشان ہو گئی ہوں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. میں اپنی سوچوں میں پریشان تھی، بے حد گھبرائی ہوئی تھی جب بینش کے فون پر بیل ہونے لگی. میرا دل زور سے دھڑکا. اس نے فون اٹھایا تو زوار بھائی کا تھا. وہ کہنے لگے کیا نتاشا آپ کے پاس بیٹھی ہے؟ فون بند ہے اس کا. وہ کہنے لگی ہاں وہ شاید وہ فون چارج نہیں ہے اس کا، میں بات کرواتی ہوں. وہ کہنے لگی نتاشا تمہارے بھائی کا فون ہے. میں نے موبائل اس سے لے کر کان سے لگایا تو وہ کہنے لگے نتاشا آغا جی کی طبیعت بہت خراب ہے، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں بس 15-20 منٹ میں تمہارے ہاسٹل میں پہنچ جاؤں گا، تم جلدی سے پیکنگ کر لو. یہ سن کر میں شدید پریشان ہو گئی. میں نے کہا ٹھیک ہے میں ابھی سامان پیک کرتی ہوں. میں نے فون بند کر کے بینش کو پکڑا دیا. وہ کہنے لگی کیا ہوا؟ میں نے کہا آغا جی کی طبیعت بہت خراب ہے، زوار بھائی مجھے لینے آ رہا ہے. میں جلدی سے الماری کے اوپر سے بیگ اتار کر اپنے کپڑے بیگ میں رکھنے لگی.
اور اپنی کتابیں وغیرہ سمیٹنے لگی۔ وہ کہنے لگی تم اپنے بھائی کو سب کچھ بتا دو۔ میرا ہاتھ وہیں رکا تھا۔ میں نے کہا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ زوار بھائی میری جان نکال لے گا، وہ کہے گا میں بھی برابر کی شریک ہوں۔ تم نہیں جانتی ہمارے خاندان کے مردوں کو، تم خود اندازہ لگا سکتی ہو، جب وہ ہم سے پوچھے بغیر ہمارے سارے فیصلے کرتے ہیں، ہم پہ پابندیاں لگاتے ہیں، تو ہمارے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہوں گے؟ پلیز، وہ جو کوئی بھی ہے یونیورسٹی میں ہے، وہ حویلی تک نہیں پہنچ پائے گا۔ مجھے آگے پڑھنا ہی نہیں ہے، میں پڑھوں گی ہی نہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ بہرحال میں نے اپنے کپڑے پیک کیے۔ اتنی دیر میں زوار بھائی مجھے لینے آ گیا۔ میں ان کے ساتھ حویلی کے لیے روانہ ہو گئی۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے آغا جان کو؟ کہنے لگا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بہت بیمار ہے، اوپر سے ان کی ضد ہے کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا۔ میری تو سمجھ سے باہر ہے، یہ بڈھے ہو کے انسانوں میں اتنی ضد کیوں آ جاتی ہے؟ میں نے کہا مجھے حویلی جانے دو، میں خود انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا اسی لیے تو تمہیں لینے کے لیے آیا تھا، تمہارے علاوہ تو کسی کی بات سنتے ہی نہیں ہے۔ میں نے بھی سمجھایا ہے، اماں نے، ابا نے، لیکن آغا جی کی وہی ضد ہے کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا، دوائی بھی نہیں کھاؤں گا۔ زوار بھائی بہت غصے میں تھے۔ باقی کا راستہ زوار بھائی آغا جان کی ہی باتیں کرتے رہے۔ حویلی پہنچتے پہنچتے میں تھک چکی تھی، لیکن پھر بھی میں آغا جی کے کمرے میں گئی۔ وہ بیڈ پہ لیٹے ہائے ہائے کر رہے تھے۔ میں ان کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ انہوں نے آنکھیں کھول کے مجھے دیکھا تو مسکرانے لگے، کہنے لگے مجھے پتا تھا یہ زوار کا بچہ تمہیں ضرور پریشان کرے گا، میں نے کہا بھی تھا میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا آپ کو اپنی پرواہ ہے؟ چلیں اٹھیں، ابھی اٹھیں، میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں گی۔ وہ کہنے لگے نہیں نہیں میں ٹھیک ہو جاؤں گا، ارے یہ بیماری بڑھاپے میں آتی جاتی رہتی ہے، ڈاکٹر کیا کر لے گا؟ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں سننا، آپ اٹھ کے بیٹھیں، میں اتنی دور سے آئی ہوں، میں اس لیے نہیں آئی کہ آپ میری بات کا مان بھی نہ رکھیں، چلیں اٹھیں۔ ان کو اٹھا کے بٹھانے میں میں نے ان کی مدد کی۔ تھوڑی دیر بعد میری والدہ بھی ادھر ہی آ گئیں۔ وہ کہنے لگیں آغا جی اب آپ کی نہیں چلے گی، آ گئی آپ کی تھانے دارنی۔ میرے والد میرے پاس آئے، میرے سر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے بچے کیسے ہو تم، ٹھیک ہو؟ میں نے کہا جی بابا میں ٹھیک ہوں، آپ نے آغا جی کا خیال نہیں رکھا؟ وہ کہنے لگے یہ سنتے کب ہیں تمہارے علاوہ کسی اور کی؟ تمہاری ماں نے، میں نے، زوار نے، سب نے منت کر لی لیکن بس نہیں مان رہے تھے۔ اب بخار ہے تو ڈاکٹر کے پاس تو جانا پڑے گا نا۔ پھر تمہیں پتا ہے کہ دل کے مریض ہیں، پچھلے 3 دن سے سینے میں درد ہے، شکایت بھی ہے۔ یہاں پہ گاؤں کے ڈاکٹر کو تو میں نے دکھایا ہے، لیکن وہ صرف وقتی تکلیفوں کی دوائی دے سکتا ہے، جانا تو انہیں شہر ہی پڑے گا نا۔ وہ کہتے ہیں مجھ سے اتنا طویل سفر نہیں ہوتا۔ میں نے کہا میں ہوں نا، میں آپ سے باتیں کرتی جاؤں گی، آپ کا سفر منٹوں میں گزر جائے گا۔ میں نے چٹکی بجا کے آغا جی کو کہا تھا۔ وہ کہنے لگے میری بچی تھکی ہوئی آئی ہے، تم لوگ آتے ہی شروع ہو گئے ہو۔ پھر مجھ سے کہنے لگے بیٹا کل صبح چلا جاؤں گا، ویسے بھی رات کو تمہارے سسرال والوں کو بلایا ہوا ہے۔ میں نے حیرت سے پہلے آغا جی کو دیکھا، پھر اپنی والدہ کو دیکھا جو نظریں جھکا کے کھڑی تھیں۔ میں نے کہا میرے سسرال والوں کو بلایا؟ کیوں؟ منگنی تو ہو چکی ہے، اب کیوں آ رہے ہیں وہ بھلا؟ آغا جی کہنے لگے بیٹا میں زندگی کا بھروسہ نہیں ہے میری، میں تمہیں اسی کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں جس کی تم امانت ہو، میں تمہیں دلہن بنے دیکھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں تم رخصت ہو جاؤ۔ یہ سن کر میں پریشان ہوئی تھی۔ میں نے کہا آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں آغا جی، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کے میں نے ان کے کندھے پہ اپنا سر رکھ دیا، میں رونے لگی۔ وہ کہنے لگے پگلی مجھے کچھ نہیں ہو رہا، بس ایسے ہی چاہتا ہوں کہ اپنی پوتی کو دلہن بنا ہوا دیکھوں، اسے خوش دیکھوں، زندگی کا کیا بھروسہ۔ میں نے کہا آغا جی ایسے نہ بولے نا، میں نے اپنے باپ کی گود میں اتنا وقت نہیں گزارا جتنا دادا جی آپ کی گود میں گزارا ہے۔
مجھے اپنے دادا سے بہت محبت تھی. وہ میرا ماتھا چومنے لگے. رات کو میرے سسرال سے چند بزرگ آئے. آغا جی سے ان کی کیا بات ہوئی کیا نہیں میں نہیں جانتی، نہ ہی ان باتوں کو پوچھنے کا مجھے وقت ملا. اگلے روز میں خود آغا جی کو شہر کے ہاسپٹل میں لے کے گئی. ڈاکٹر ان کی کنڈیشن سے زیادہ پر امید نہیں تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا دل صرف 25% کام کر رہا ہے اور ان کو کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ بات ہم نے آغا جی کو نہیں بتائی تھی، لیکن میرے والد، والدہ، خود میں بے حد پریشان ہو چکے تھے. جب ہم واپس حویلی آئے تو میرے والد کہنے لگے کہ بیٹا 8 دن بعد تمہاری رخصتی ہے، تم چاہو تو جو چاہو شاپنگ کر لو. میں پہلے ہی روئے جا رہی تھی آغا جی کی بیماری کا سن کے. میں نے کہا بابا مجھے کچھ نہیں لینا. وہ کہنے لگے دیکھو ہمارا اپنا دل نہیں ہے، لیکن آغا جی کی خوشی کی خاطر ہم سب کچھ کر رہے ہیں. میں پھر بھی شاپنگ پہ نہیں گئی تھی. جو کچھ خریدا تھا میری والدہ نے ہی خریدا تھا. میں نے سارا وقت آغا جی کے ساتھ گزارا. مہندی کی رسم صرف حویلی اور ہماری برادری کے بیچ میں کی گئی تھی. میرے سسرال سے کوئی نہیں آیا تھا. اگلے روز میری شادی تھی، لیکن میرے دل میں کوئی بھی امنگ نہیں تھی. میں آغا جی کی وجہ سے بہت پریشان تھی. جب سے میں حویلی آئی تھی میرا فون بند تھا. میں نے اپنا فون آن ہی نہیں کیا تھا، ورنہ وہ نوجوان مجھے دھمکیاں دیتا. لیکن اب مجھے بینش کی یاد بھی ستا رہی تھی. میں نے فون آن کیا تو ان نون نمبر سے بہت سی کالز آئی ہوئی تھیں اور بے شمار میسیجز بھی تھے، لیکن میں نے وہ نہیں پڑھے. میں نے بینش کو کال کی. اس نے پہلی بیل پہ فون اٹھا لیا. کہنے لگی کہاں ہو تم؟ میں نے کہا آغا جی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. وہ کہنے لگی نتاشا مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے. جانتی ہو وہ لڑکا کون ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ مجھے بتاتی میری والدہ کمرے میں آ گئی. وہ کہنے لگی نتاشا تم فون پہ لگی ہوئی ہو، آغا جی تمہیں بلا رہے ہیں، جلدی آؤ. میں نے بینش سے کہا میں بعد میں تم سے بات کروں گی. میں نے فون بند کر دیا اور آغا جی کے پاس آ گئی، لیکن دماغ بینش کی باتوں پہ ہی اٹکا ہوا تھا. وہ شاید اس لڑکے کو دیکھ چکی تھی. پتہ نہیں مجھے کیا بتانا چاہتی تھی. آغا جی کے پاس میں 3 گھنٹے بیٹھی رہی. اس کے بعد مجھے تیار ہونا تھا. میں نے عروسی لباس پہنا. بیوٹیشن نے مجھے تیار کر دیا. بینش کے فون کو اور اس کی بات کو میں یکسر بھول چکی تھی. مغرب کے بعد میری بارات آ چکی تھی. فاتح سے میرا نکاح بھی ہو چکا تھا. پھر مجھے باہر لے جا کر حویلی کے لان میں، جسے کسی 5 اسٹار ہوٹل کی طرح سجایا گیا تھا، وہاں بنے اسٹیج پہ بٹھا دیا گیا. میرا گھونگھٹ اتنا نکالا گیا تھا کہ میں اپنے برابر میں بیٹھے فاتح کو دیکھ نہیں سکتی تھی. کھانا کھلانے کے بعد دودھ پلائی کی رسم کے بعد میں اس کے ساتھ رخصت ہو کر اس کی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی، لیکن فرنٹ سیٹ پہ مجھے بٹھایا گیا تھا. پھر وہ اپنی والدہ سے کہنے لگا ماں آپ کو پتہ ہے میں شہر میں رہتا ہوں، میں اسے شہر لے کے جا رہا ہوں. یہ میرے لیے ایک انوکھا انکشاف تھا. میں صرف اس کی آواز ہی سن رہی تھی. اس کی والدہ کہنے لگی ارے چند دن تو ہمیں اپنی بہو کے لاڈ نخرے اٹھانے دو، ہمیں پتہ ہے تم شہر میں رہتے ہو اور بیوی کو بھی وہیں لے کے جاؤ گے. وہ کہنے لگا میں ہوں نا ناز نخرے اٹھانے کے لیے. آپ کو پتہ ہے میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا. میرا ایک بہت اہم پروجیکٹ ہے اور میں وہ چھوڑ نہیں سکتا. وہ تو آغا جی بیمار تھے اس لیے میں نے کچھ نہیں کہا. پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کی بہو سے میں کوئی کام نہیں کرواؤں گا. میری ساس کہنے لگی اور اگر مجھے حویلی میں مہمانوں کو سنبھالنا نہیں ہوتا تو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی. وہ کہنے لگا آپ جب چاہیں آ جائیں، لیکن مجھے ابھی جانا ہے. 6 گھنٹے کا راستہ ہے، آدھی رات تو بس ایسے ہی گزر جائے گی. یہ کہہ کے وہ گاڑی کی فرنٹ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ چکا تھا. اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے گاڑی کو آگے بڑھا لیا. 5 منٹ تک تو میں چپ چاپ بیٹھی رہی. اس نے بھی کوئی بات نہیں کی. پھر اس نے مجھ سے کہا آپ چاہیں تو اپنا گھونگھٹ اٹھا سکتی ہیں، 6 گھنٹے کا راستہ ہے اور مجھے خاموشی میں سفر کرنے کی بالکل عادت نہیں ہے. لیکن مجھے یہ سب کچھ عجیب سا لگ رہا تھا. میں ویسے ہی بیٹھی رہی. پھر وہ کہنے لگا کیا بات ہے آپ گونگی تو نہیں ہیں؟
15 منٹ ہو گئے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا, کوئی بات نہیں کی. دیکھیں ایک تو میں اس حق میں ہی نہیں تھا کہ بنا دیکھے بنا جانے شادی کی جائے, لیکن دادا جان نے میری اس خواہش کو بھی پورا نہیں کیا. وہ کہنے لگے میرے دوست کی پوتی ہے اور مجھے پتہ ہے تمہیں ہر لحاظ سے پسند آئے گی, اس لیے چپ چاپ سر جھکا دو, جیسے اس بچی نے جھکایا. پھر اس نے گہری سانس لی. کہنے لگا میں نے صبر کا گھونٹ پی لیا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, لیکن مجھے تو ایسے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. میں نے تو سنا تھا کہ آپ یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں اور یونیورسٹی میں پڑھنے والی لڑکیاں تو بڑی کانفیڈنٹ ہوتی ہیں, لیکن آپ نے تو ابھی تک سلام بھی نہیں کیا, اپنا چہرہ بھی نہیں دکھایا. پتہ نہیں دادا نے مجھے پھنسا نہ دیا ہو. دیکھنے میں پتہ نہیں آپ خوبصورت ہیں بھی کہ نہیں. دیکھیں میں بہت حسن پسند ہوں, اس چیز پہ بالکل کمپرومائز نہیں کروں گا, اور مجھے گونگی لڑکیاں بھی اچھی نہیں لگتی. جب سے بیٹھا تھا بولے جا رہا تھا. پھر کہنے لگا کہیں آپ کالی تو نہیں ہے, ہاں کہیں آپ کی ناک تو موٹی نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں مجھے اس کی باتیں سن کے غصہ آنے لگا. اس نے مجھے کیا سمجھ رکھا تھا, میں کوئی گڑی پیڑی لڑکی تھی؟ میں نے بے ساختہ اپنے چہرے پہ سے دوپٹہ اٹھا کے اوپر کیا. گاڑی کو ایک دم زور سے بریک لگی, اور اگر اور زور سے لگتی تو یقیناً میرا سر سامنے ڈیش بورڈ سے ٹکرا جاتا. میں نے برجستہ اس کی طرف حیرت سے دیکھا. وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا. کافی خوش شکل نوجوان تھا. کہنے لگا او مائی گاڈ آپ نے میری جان نکال دی. یار گاڑی چلاتے ہوئے ڈرائیور پہ کچھ ترس کرنا چاہیے تھا. اگر تمہیں دیکھتے ہی ہوش کھو دیتا تو, میری گاڑی کسی چیز سے ٹکرا جاتی تو. آہستہ آہستہ گھونگھٹ کو اوپر کرتی تاکہ بندہ بشر کو دل سنبھالنے کا موقع تو ملتا. آپ نے تو آج سیدھا میرا ہارٹ اٹیک کروانا تھا. میں اس کی بات سمجھ نہیں پا رہی تھی, اور اب وہ بے خود ہو کے مجھے دیکھے جا رہا تھا بنا آنکھیں جھپکائے. گاڑی بھی رکی ہوئی تھی اور میں اس کے یوں دیکھنے پہ کچھ نروس ہوئی تھی. میں اس لیے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی. وہ کہنے لگا اف لڑکی تم تو میری توقع سے بھی بڑھ کے خوبصورت ہو. دادا نے تو کہا تھا بس مناسب سی ہے, لیکن تم تو کمال ہو یار. پھر اس نے گاڑی سٹارٹ کی. وہ کہنے لگا آنکھ ناک منہ سب تو برابر ہے, ٹھیک ہے رنگ بھی گورا ہے, لیکن دیکھو اتنی خوبصورت لڑکی اگر گونگی ہو تو ایسے حسن کا کیا فائدہ. دادا کو مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ گونگی لڑکی کے ساتھ گزارا کر لو گے کہ نہیں. میں صاف انکار کر دیتا. میں نے کہا میں گونگی نہیں ہوں. میری بات پہ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا. کہنے لگا واو آپ تو بولتی بھی ہیں, کمال ہو گیا. مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا. پھر کہنے لگا میں کب سے چبڑ 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 بولے جا رہا ہوں, آپ جواب نہیں دے سکتی تھیں. میں نے کہا آپ کو خود سوچنا چاہیے, نئی دلہن اس طرح سے تو نہیں بول سکتی. میں نے جھجکتے ہوئے اسے احساس دلانے کی کوشش کی تھی, اور وہ چھت پھاڑ کہا لگا کے ہنسا تھا. کہیں سے بھی جاگیردار کا بیٹا نہیں لگ رہا تھا. نہ ویسا غرور تھا, نہ گھمنڈی تھا, نہ اکڑ تھی, نہ ویسے انداز تھے جیسے زوار بھائی کے تھے یا دوسرے جاگیرداروں کے بیٹوں کے ہوتے ہیں. بڑا خوش مزاج قسم کا انسان تھا. وہ کہنے لگا ہاں یہ تو میری مسٹیک ہے, میں نے سوچا ہی نہیں کہ نئی دلہن کم بولتی ہے. اصل میں پہلی شادی ہے نا, تو اس لیے مجھے زیادہ آئیڈیا ہی نہیں تھا, لیکن کوئی بات نہیں اگلی شادی تک تجربہ ہو جائے گا. اس کی اس بات پہ میں نے گردن موڑ کے اس کی طرف بڑی حیرت سے اور تعجب سے دیکھا. کہنے لگا جیلسی ہو رہی ہے آپ کو ابھی سے؟ ابھی تو آپ کہہ رہی تھیں کہ آپ نئی دلہن ہے, تو کیا نئی دلہن ایسے دیدے پھاڑ کے غصے سے کھا جانے والے انداز سے اپنے شوہر کو دیکھتی ہے؟ میں نے نظریں جھکائیں. وہ کہنے لگا جاگیردار کا بیٹا ہوں, ظاہر سی بات ہے 2-3 شادیاں تو ضرور کروں گا. نہ چاہتے ہوئے بھی میرے ماتھے پہ بل پڑے. وہ شاید مجھے ہی بڑے غور سے دیکھ رہا تھا. کہنے لگا ابھی نہیں کر رہا, ٹینشن مت لو, کروں گا لیکن پہلے تمہیں تو پرانا کر لوں. میرے دونوں ہاتھ میری گود میں تھے. ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے میرا ایک ہاتھ پکڑا اور اپنے ہاتھ میں لے لیا.
میں بری طرح سے چونکی تھی، بے ساختہ سا عمل تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچا، لیکن وہ گرفت مضبوط کر چکا تھا۔ کہنے لگا، لڑکی، شوہر ہوں تمہارا، ہاتھ پکڑنے کا پورا پورا حق رکھتا ہوں۔ اب اتنا لمبا سفر ہے، پھر تم اتنی خوبصورت ہو، اور پھر یار بولتی بھی ہو۔ اب ایسے تو نہیں گزرے گا نا وقت، دل کے سارے تار چھیڑ کے رکھ دیے تم نے۔ دادا نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، ایک بار تصویر دکھا دیتے تو اتنی بےتابی تو نہ ہوتی، کچھ نہ کچھ دل کو سمجھانے کا موقع مل جاتا۔ اور پھر دوسری غلطی تمہاری ہے، ایک دم سے گھونگھٹ اوپر کر لیا۔ پہلی نظر میں دیوانہ بنا دینے والا حسن ہے تمہارا۔ دل سے دادا کے لیے بڑی دعائیں نکل رہی ہیں، اللہ انہیں لمبی عمر دے۔ کیا ہیرا چنا انہوں نے میرے لیے۔ میرا ہاتھ پکڑے میری تعریف بڑے الگ انداز سے کر رہا تھا، بار بار مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن میں اس سے نظریں چرا رہی تھی، اپنا ہاتھ بھی چھڑوا رہی تھی۔ کہنے لگا، پتہ ہے میرا دل کیا چاہ رہا ہے؟ دل چاہ رہا ہے کہ گاڑی یہیں سنسان سڑک پہ روک دوں اور یہ کہتے ہوئے اس نے میرے چہرے کے ایک ایک نقش کو بڑے غور سے دیکھا اور بڑی وارفتگی سے دیکھا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے میرے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں پہ لگایا اور مجھے لگا میری جان نکلی۔ میں نے کہا، پلیز فاتح میرا ہاتھ چھوڑیں۔ وہ کہنے لگا، ابھی نہیں، اب اتنا بھی اچھا نہیں ہوں۔ اتنی حسین خوبصورت بیوی میرے ساتھ بیٹھی ہے اور میں یہ طویل سفر ایسے خاموشی سے گزارتا رہوں؟ اب یہ گاڑی رک رک کے شہر جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گاڑی روکی اور میرے قریب آ کر میرے ہونٹوں پہ